نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ، جو محرم کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینوں میں سے ہے جن کی بڑی فضیلت ہے، اور ان میں سے اس کے اندر 10ویں محرم کا جو دن ہے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان حفصہ قالت 4 لم تکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر و3 ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر، رواہ النسائی۔ جو حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1، عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ کہ محرم الحرام میں سے جو 10واں دن ہے پہلے عشرے کا، اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں رکھتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بھی رکھتے تھے، مدینہ کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ دوسرا کام عشرہ ذی الحجہ، یعنی 1 ذی الحج سے یوم العرفہ 9 ذی الحج تک کے روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ تیسرا ہر مہینے کے 3 روزے جنہیں ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں قبل فرض کے پڑھی جاتی ہیں، ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے تھے۔ بہرحال میرا موضوع آج کا یوم عاشورہ کے متعلق ہے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ اب ایک حدیث مبارکہ وہ جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اگلی حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پہلے حدیث عربی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر اس میں مختصراً تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشورہ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ۔ اس حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ سیدنا علی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، ان سے روایت ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بعد میں اس کے اوپر بحث کرتا ہوں۔ حضرت ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری مذہبی روایات میں کیا خاص چیز ہے، کیوں تم نے اس کے متعلق روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا کہ اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر ہی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا شروع فرمایا۔ حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہی میں
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صریح روایت موجود ہے کہ قریش مکہ میں قبل اسلام بھی یوم عاشورہ کے روزے کا رواج تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں آ کر آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے، اور اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ بس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن اس کا دوسروں کو حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک دن وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اللہ نے غرقاب کیا، اور اس نجات کے شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہم بھی رکھیں گے، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہی دن ہے کہ اسی دن کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو جوجی پہاڑ ہے اس پر لگائی، اس کے اوپر یہ کشتی جو ہے جا لگی تھی، تو یہ اس لحاظ سے بھی اہمیت والا دن ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہے، اور یہ ممکن ہے اس وقت ہو کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے ایک سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، یعنی اللہ پہلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں عن ابن عباس قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيامه يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزوں میں عاشورہ کے دن کا جتنا اہتمام فرماتے تھے اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور روزے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ وہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے عربی متن اور اس کے بعد ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مختصراً بات کروں گا۔ تو عن عبداللہ ابن عباس قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے،
اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو محترم سامعین، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اشکال عرض کرنے پر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف سے کچھ پہلے ہی فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اشکال عرض کرنے پر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف سے کچھ ہی پہلے فرمائی، اتنی پہلے کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ نہیں آیا، اور اسی لیے نئے فیصلے پر عمل درآمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا۔ لیکن امت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح کے اشتراک اور تشابہ سے بچنا چاہیے، چنانچہ اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال سے ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ گویا یہود 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 1 دن کا نہیں، ہم 2 کا رکھیں گے، 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ 9 کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا وہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہود جو ہے وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 1 دن کا نہیں رکھیں گے، ہم 2 دن کا رکھیں گے، ہم 9 اور 10 کا رکھ لیں گے۔ محترم سامعین، یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 9 یا 10 کا رکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ 9 کا نہیں رکھ سکتا 10 اور 11 کا کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 9 اور 11 کو نہیں رکھ سکتا تو اس کی وجہ صرف 10 کو رکھتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کے ہاں ان جو قمری مہینے ہیں ان کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، اور معلوم کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دن کے روزے کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے جب ان کے ہاں یہ پائی نہیں جاتی ہے تشابہ والی بات، اشتراک والی بات پائی نہیں جاتی ہے جس علت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو لہذا اس وجہ سے ہم اگر 9 اور 11 کو نہیں رکھیں گے تو اگر ہم اس بات پہ کہ آپ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ وہ 1 دن کا رکھیں تو ہم 2 دن کا رکھیں گے، تو ہم اس کے اہتمام کریں، ہم 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس دن کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اچھا، اگلی بات میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے متعلق آتا ہے کہ اس دن کے اندر کھانا جو ہے بچوں کو زیادہ کھلایا جائے، اس کی وجہ سے کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ تو اس کا اہتمام اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ افطار روزہ اگر رکھا جائے، افطاری ویسے رمضان کے اندر بہت زیادہ شام کو ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اہتمام کیا جائے کہ شام کو اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دن کا جو ہے کھانے کا ہے، یہ شام کو اس اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں، کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان دونوں کا آپس کے اندر تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے روزہ رکھنے کے متعلق یہ زیادہ ہے، اور دوسرا ان کے اندر تاکیدی حکم ہے اور ان کے اوپر کوئی بھی ذرہ بھی کہیں جرا نہیں کی گئی ہے، تو لہذا ان کے مقابلے کے اندر ایک حدیث مبارکہ کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اس کے اوپر اس کو مطابقت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم شام کے اندر اس کا اہتمام کر لیں، صبح سحری کے اندر اس کا اہتمام کر لیں، اور اس چیز کا جو ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ تو محترم سامعین، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کا